28ویں رات اس نے کہا، عیسائی بادشاہ کو اس ہاتھ کٹے نوجوان کی کہانی سناتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتاتا ہے، نوجوان نے بتایا، جب اس لڑکی نے میرے آگے شراب پیش کی اور کہا کہ لے کیونکہ اس سے تیرا غم دور ہو جائے گا، پی اور اپنا قصہ بیان کر۔ میں نے کہا، کیا مجھے بتانا ہی پڑے گا؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا کہ اگر بغیر بتائے چارہ نہیں تو مجھے اپنے ہاتھ سے پلا۔ اس نے ایک پیالہ بھرا اور خود چڑھا گئی اور اسے دوبارہ بھر کر مجھے اپنے ہاتھ سے پلایا۔ جب اس نے شراب کا پیالہ میرے ہونٹوں سے لگایا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں زاروں قطار رونے لگا۔ اس پر وہ بھی زور زور سے چلانے اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، خدا کے لیے مجھ سے اپنا حال بیان کر۔ میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک پھوڑا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاتھ نکال، میں پھوڑے کو چیر کر اچھا کر دوں گی۔ میں نے کہا کہ ابھی چیرنے کا وقت نہیں آیا، اس لیے مجھے پریشان مت کر، میں فی الحال اپنا ہاتھ نہیں نکال سکتا۔ وہ مجھے برابر پلاتی رہی یہاں تک کہ مجھے نشہ چڑھ گیا اور میں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ میرا بازو بغیر ہاتھ کے ہے اور اس نے ادھر ادھر ٹٹولا تو دیکھا کہ میرے پاس دینار سے بھری ایک تھیلی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اتنی غمگین ہوئی کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور صبح تک وہ غم زدہ رہی۔ جب میں بیدار ہوا تو وہ میرے لیے یخنی اور شراب لے کر آئی۔ کھا پی کر میں نے تھیلی نیچے ڈال دی اور چاہتا تھا کہ چل دوں۔ وہ کہنے لگی کہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا، جہاں میں روز جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مت جا اور بیٹھ۔ میں بیٹھ گیا اور وہ کہنے لگی، تیری محبت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ تو نے اپنا سارا مال مجھ پر صرف کر دیا اور تو اپنا ہاتھ کھو بیٹھا۔ اب میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گی اور تو ابھی دیکھ لے گا کہ میں سچ کہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے قاضی اور گواہ بلوائے اور ان سے کہا کہ میرا نکاح اس جوان کے ساتھ لکھو اور اس بات کی گواہی لکھو کہ میں مہر لے چکی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اس بات کی بھی گواہی تحریر کرو کہ میرا جتنا مال، جتنے غلام اور باندیاں ہیں وہ سب اس جوان کی ملکیت ہیں۔ انہوں نے یہ سب لکھ کر گواہی سب کر دی۔ اب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئی اور وہاں اس نے ایک بڑے صندوق کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھ اس صندوق میں کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں رومال بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ تیرا مال ہے۔ جب تو مجھے رومال میں 50 دینار باندھ کر دیتا تھا تو میں اسے لپیٹ کر اس صندوق میں ڈال دیتی تھی۔ آج میرے دل میں تیری عزت بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ میری وجہ سے قضاء و قدر نے تیرا دانا ہاتھ کٹوا دیا ہے اور میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ اگر میں جان بھی دے دوں تو کم ہے اور پھر بھی تیرا قرضہ میرے اوپر رہے گا۔ میں نے اس وقت اس کی بے لوث محبت دیکھی اور میں نے اٹھ کر اسے بوسہ دیا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنی ساری دولت کا ہبہ نامہ میرے نام لکھ دیا، حتیٰ کہ بدن کے کپڑوں اور زیوروں اور سارے سامان کا۔ اس رات وہ میرے غم کی وجہ سے بالکل نہ سوئی اور ہم نے تمام رات ایک ساتھ گزاری۔ ابھی 1 مہینہ نہ گزرا ہوگا کہ وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی اور مرض بڑھتا گیا اور 50ویں دن وہ فوت ہو گئی۔ میں نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس کی تدفین کی۔ جب میں اس کام سے فارغ ہوا تو اس کی دولت کا اندازہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا بے حد مال و دولت اور جاگیریں ہیں، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر دلوں کا ایک ذخیرہ ہے
جس میں سے میں نے کچھ تیرے ہاتھ بیچا۔ ان دنوں تیرے پاس نہ آنے کی وجہ یہی تھی کہ میں باقی ذخیرے کے بیچنے میں مشغول تھا۔ یہ ہے سبب میرے دانے ہاتھ کے کٹنے اور بائیں ہاتھ سے کھانے کا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو قیمت تلوں کی تیرے ذمہ ہے وہ میں تیری نظر کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرا یہ نذرانہ قبول کرے۔ میں نے کہا کہ یہ تیرا احسان ہے اور تیری بزرگی کی دلیل۔ عیسائی نے کہا کہ اے بادشاہ، کیا یہ قصہ کبڑے کے قصے سے زیادہ عجیب و غریب نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ بالکل نہیں، میں سب کو پھانسی دیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ شہرزاد نے کہا اے میرے بادشاہ، اس کے بعد خانسامہ آگے بڑھا اور کہنے لگا اے بادشاہ، اگر تو اجازت دے تو میں تجھ سے اپنی ایک واردات بیان کروں، اور اگر وہ اس کبڑے کی کہانی سے زیادہ عجیب ہو تو ہم سب کی جان بخشی کیجیو۔ بادشاہ نے کہا کہ بہت خوب، بیان کر۔ اس نے کہا کل رات میں ایک دعوت میں مدعو تھا، جب دسترخوان بچھایا گیا اور دوسرے کھانوں کے ساتھ زیرہ گوشت بھی لایا گیا۔ جب ہم نے کھانا شروع کیا، ہم میں سے ایک نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اس نے کھانے سے انکار کیا۔ ہم نے اسے قسم دی کہ کھا، اور اس نے قسم کھائی کہ میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ جب ہم نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ زبردستی مت کرو، اس کے کھانے سے جو کچھ مجھ پر گزر چکی وہ کافی ہے۔ اب ہم نے کہا کہ تجھے خدا کی قسم بتا کہ تو زیرہ گوشت کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا کہ اگر تم مجبور کرتے ہو کہ میں زیرہ گوشت کھاؤں تو اس کے بغیر نہیں کھا سکتا کہ اول 40 بار اپنے ہاتھ صابن سے دھوؤں، اور 40 بار سوڈے سے، اور پھر 40 بار خوشبو سے۔ یہ تمام 120 بار ہوئے۔ اس پر میزبان نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جو جو چیزیں اس نے مانگی ہیں لائیں۔ اب وہ جوان شاد و ناشاد بیٹھ گیا، اور اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ بڑھایا اور زیرہ گوشت میں لقمہ ڈبو کر کھانے لگا، مگر معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر کے کھا رہا ہے۔ ہمیں اس پر نہایت تعجب ہوا، کیونکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے اور وہ محض 4 انگلیوں سے کھا رہا ہے۔ ہم نے کہا خدا کے لیے یہ تو بتا کہ تیرے انگوٹھے پر کیا گزری کہ وہ ایسا ہو گیا؟ آیا وہ پیدائشی اسی طرح ہے یا اس پر کوئی حادثہ گزرا ہے؟ اس نے جواب دیا اے میرے بھائیو، یہی ایک انگوٹھا نہیں بلکہ دوسرے ہاتھ اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کا بھی یہی حال ہے، لیکن جب تک تم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو گے تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرا ہاتھ دکھایا اور وہ بھی دانے ہاتھ کی طرح تھا، اسی طرح دونوں پاؤں بغیر انگوٹھوں کے تھے۔ جب ہم نے اس کی حالت دیکھی تو ہمیں اور بھی تعجب ہوا، اور ہم نے کہا کہ اب ہم بے صبری کے ساتھ منتظر ہیں کہ تو اپنا ماجرا اور انگوٹھوں کے کٹنے کا سبب اور 120 مرتبہ ہاتھ دھونے کی وجہ بیان کرے۔ اس نے کہا سنو، میرے باپ کا شمار بڑے سوداگروں میں تھا، لیکن اسے میخوری اور سارنگی اور دوسرے باجے سننے کا بڑا شوق تھا۔ اس کی وفات کے بعد جب میں نے اس کی دکان کھولی تو دیکھا کہ سامان تو بہت کم ہے، لیکن اس پر قرضے بہت سے ہیں۔ میں نے قرض خواہوں کو دلاسا دیا اور ان کی خاطر جمی کی۔ ایک مدت تک خوب محنت کرنے کے بعد میں نے سارے قرضے ادا کر دیے اور اب میرے حالات اچھے ہونے لگے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ یکا یک ایک لڑکی پہنچی جس سے زیادہ حسین میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ خچر پر سوار تھی اور ایک غلام اس کے پیچھے تھا۔ غلام نے کہا اے میری سردار، یہاں سے جلدی چل
اور کسی کو خبر مت کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ شورش برپا ہو جائے۔ اب اس نے سامنے سے اوٹ کر لی، وہ سوداگروں کی دکانیں دیکھنے لگی۔ اب وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور غلام اس کے پیچھے پیچھے تھا اور آ کر میری دکان پر بیٹھ گئی اور مجھے سلام کیا۔ اب اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی تو میں نے دیکھا کہ وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ میں اس کا حسن و جمال دیکھ کر اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور بار بار اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، اے جوان، کیا تیرے پاس عمدہ قسم کے کپڑے ہیں؟ میری دکان میں وہ کپڑے نہیں تھے، لیکن بغیر وقت ضائع کیے میں اٹھا، جو کچھ اسے درکار تھا دوسرے تاجروں سے لے آیا۔ اس سارے سامان کی قیمت 5000 درہم تھی۔ اس نے وہ کپڑے خادم کے حوالے کر دیے اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اس نے جاتے ہوئے یہ بھی نہ بتایا کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور مجھے بھی پوچھتے شرم آئی۔ اب تاجر میرے پیچھے پڑے اور میں نے 5000 درہم کی ہنڈی لکھ دی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے اپنا ہوش نہ تھا اور میں نہ کھاتا پیتا اور نہ صحیح سے سوتا، کیونکہ میں اس کے عشق اور حسن و جمال میں بدمست تھا۔ 1 ہفتے تک میری یہی حالت رہی۔ اب تاجروں نے اپنے داموں کا مطالبہ کیا اور میں نے ان سے دوسرے ہفتے تک صبر کرنے کی درخواست کی۔ 1 ہفتے کے بعد وہ خچر پر سوار آئی اور اس کے ساتھ ایک غلام تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہنے لگی کہ کپڑوں کی قیمت ادا کرنے میں دیر ہو گئی، اور پھر اس نے دام نکال کر میرے حوالے کیے۔ اس کے بعد میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں اس کے عشق میں غرق تو تھا ہی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے میرے آقا، میرے لیے فلاں فلاں چیز لے آ۔ میں تاجروں سے وہ چیزیں لے آیا جو اس نے کہی تھیں۔ وہ انہیں لے کر چل دی اور قیمت کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہا۔ جب وہ چلی گئی تو میں سخت پشیمان ہوا، کیونکہ جو چیزیں اس نے لی تھیں ان کی قیمت 1000 دینار تھی۔ جب وہ میری نظروں سے غائب ہو گئی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بھی کوئی محبت ہے کہ اس نے مجھے 5000 درہم ادا کیے اور 1000 دینار کا سامان لے گئی۔ اب میں ڈرا کہ دوسرے تاجروں کا مال لینے کی وجہ سے میں غریب ہو جاؤں گا، اور دل میں کہنے لگا کہ وہ تو مجھ ہی کو جانتے ہیں۔ یہ عورت چال باز معلوم ہوتی ہے اور وہ مجھے اپنے حسن و جمال کے فریب میں لے آئی ہے، اور میں نے اس کے مکان کا پتہ تک نہیں پوچھا۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اسے گئے 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا، اور تاجروں نے مطالبہ شروع کر دیا اور مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں نے مجبور ہو کر سارا گھر بار بیچنے کے لیے ان کے سامنے پیش کر دیا اور اپنی تباہی کا تہیہ کر لیا۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک دن وہ بازار کے دروازے پر اتری اور میرے پاس پہنچی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میرا سارا تفکر جاتا رہا اور میرا غم غلط ہو گیا۔ جب وہ میری دکان پر پہنچی تو وہ میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ پھر اس نے مجھے ان چیزوں کے دام ادا کیے جو وہ لے گئی تھی، بلکہ اس نے قیمت سے کچھ زیادہ ادا کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے باتیں کرتی جاتی اور میں مارے خوشی اور فرحت کے مرا جاتا تھا۔ اب اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تیری شادی ہو گئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس کے بعد میں نے چند دینار نکال کر خادم کو دیے اور اس سے کہا کہ میری سفارش کرے۔ وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ وہ تجھ سے بڑھ کر تجھ پر عاشق ہے۔ جو کپڑے اس نے تجھ سے خریدے ہیں ان کی ضرورت اسے بالکل نہیں، بلکہ محض تیری محبت کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو اپنا ارادہ اس پر ظاہر کر، وہ تیری بات بالکل نہیں ٹالے گی۔ اب میں نے اپنا دل کھول کر اس کے آگے رکھ دیا اور اس نے منظور کر لیا، اور خادم سے کہا کہ تو میرا پیغام اسے پہنچا دیجیو
اور مجھ سے کہا کہ خادم جس طرح کہے اسی طرح کیجیو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور چل دی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا خادم میرے پاس آیا اور میں نے اس کی تعظیم کی اور اس سے لڑکی کا حال اور اس کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائے۔ اس نے کہا اس لڑکی کو خلیفہ کی بیوی نے پالا ہے اور وہ اس کی ایک کنیز اور خزانچی ہے۔ اس نے اپنی مالکہ سے تیرا ذکر کیا تھا اور درخواست کی کہ وہ اس کی شادی تیرے ساتھ کر دے، مگر مالکہ نے جواب دیا کہ جب تک میں اس مرد کو نہ دیکھ لوں، اگر وہ بھی تیری طرح خوبصورت ہوگا تو میں تیری شادی اس کے ساتھ کر دوں گی۔ اب ہم تجھے محل میں لے جانے آئے ہیں، اگر تجھے اندر پہنچنے میں کامیابی ہو گئی تو تیری شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی، اور اگر راز فاش ہو گیا تو تیری گردن مار دی جائے گی۔ اب بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، خواہ میرا وہی حال کیوں نہ ہو جو تو نے بیان کیا ہے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی نظر آئی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔